بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان راجہ منصور علی خان امیدوار ہیں قانون ساز اسمبلی کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں حلقہ 31 کھاوڑہ 5 مظفر آباد سے۔ مختصر سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے یہ اپنا پیغام لوگوں تک اور سننے والوں تک پہنچائیں گے۔ منصور صاحب بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے اپنے آبائی حلقے سے میدان میں موجود ہیں۔ اس وقت کی کیمپین تک کس حد تک مطمئن ہیں اور عمران خان کا ویژن منشور اور پاکستان تحریک انصاف کا سلوگن، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا پیغام لوگوں تک کس حد تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے ہر یونین کونسل، ہر وارڈ اور ہر پولنگ سٹیشن تک ہماری ایکسیس موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ پچھلے 40-45 سال سے کھاوڑہ کے اندر ایک ہی نظام کے تحت چلے آ رہے تھے، ان کو کبھی کوئی چوائس نہیں دی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک میرے جیسے عام آدمی کو ٹکٹ دے کر لوگوں کو یہ چوائس مہیا کی کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے جیسے بندے کو سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجیں، اور لوگ جو اکتائے ہوئے تھے اس بوسیدہ اور فرسودہ نظام سے ان کے لیے ایک اپورچونٹی نکلی ہے، اور لوگ جوگ تک جوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہم آفس میں بیٹھتے ہیں تو آفس میں خود لوگ آ کے شامل ہو رہے ہیں، ہم جس جگہ شمولیتی میٹنگ میں جاتے ہیں تو آس پاس کے ایریا کے لوگ خود آ کے شامل ہو رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں ایک موقع ملا ہوا ہے اور اقتدار کی پارٹی ہے اور نیا چہرہ ہے، پڑھا لکھا کوئی انسان ہے، تو وہ برادریزم سے پاک ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور سپورٹ کریں اور وہ بھرپور انداز میں نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ 2 قدم آگے جا کے وہ ہماری الیکشن کیمپین رن کر رہے ہیں۔ 25 جولائی 2021 کے انتخابات میں آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سے، نون لیگ کے امیدوار سے، مسلم کانفرنس کے امیدوار سے۔ دیکھیں مقابلہ تو اس وقت یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ ہم بڑا آگے جا رہے ہیں اور یہ باقی تینوں پارٹیز ایک دوسرے کو خفیہ طور پہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس حلقے میں ایک بڑا خفیہ سا اتحاد ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، اور فاروق حیدر صاحب ڈائریکٹلی جو پرائم منسٹر ہے نون لیگ کے جو صدر بھی ہیں، وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر کے لطیف اکبر صاحب جو پیپل پارٹی کے صدر ہیں ان کو رستہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لطیف اکبر کو ووٹ دیں۔ ادھر سے لطیف اکبر صاحب نے چکار میں فاروق حیدر صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح نواز اور زرداری وہاں پہ بائی تھے، یہاں پہ منصور آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ لوگ ان کی باتوں پہ آ کے آپ کے خلاف ووٹ ڈال دیں گے؟ دیکھیں لوگ تو اب آزاد ہو گئے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، پولیٹکس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، پولیٹکس اوورال ہر شخص جو ہے باشعور ہو گیا ہے۔ آج کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ ان ساری ٹھیکیداری سسٹم سے آزاد ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ ووٹوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب ہر بندہ انڈیویجولی ڈیموکریٹک نارمز کے تحت اپنے ووٹ کی قدر و قیمت جاننا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس بات کا بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ یہ بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں، لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا پھر ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے ہم نے ایک مشکل ترین جگہ میرا سرو پہ جلسہ کیا، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ امنڈ آئے کہ لوگ آج بھی پریشان ہیں کہ پچھلے 70 سال میں اس ایریے میں کبھی جلسہ اتنا نہیں ہوا، بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ تو لوگوں کو بیسیکلی ایک امید کی ایک کرن نظر آئی ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، اور وہ باہر نکل رہے ہیں۔ منصور صاحب انرجیٹک نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے طویل عرصہ جدوجہد کے بعد ٹکٹ حاصل کیا، حلقے میں جاتے ہوں گے، یونین کونسل لیول پہ، وارڈ لیول پہ، اسٹیشن ٹو اسٹیشن جاتے ہوں گے، کیا نتیجہ خیز کیا کہ اتنے 70 سال گزرنے کے باوجود مسائل جو کہ تو کیوں ہیں؟ دیکھیں مسائل اس لیے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی، وہ لوگوں کو پسماندہ رکھ کے اپنی سیاسی دکان کو چمکانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اقتدار نچلے لیول پہ پہنچانے کے بجائے اپنی جیب میں اختیارات رکھ کے اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ایک پورا نیکسس بنا ہوا ہے مافیا کا جو کہ حلقہ کھاوڑہ کو جس نے جکڑا ہوا ہے، اور وہ جو ساری کے سارے اسکیم خور جتنے بھی ہیں وہ اس لیڈرشپ کے گرد جمع ہوتے ہیں، کاغذوں میں اسکیمیں بنتی ہیں، کاغذوں سے جیبوں میں پیسے جاتے ہیں اور ہوا میں، اور گراؤنڈ میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ اس نظام سے مستفید ہونے والے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی صحت، تعلیم، روزگار، انفراسٹرکچر، کسی قسم کے معاملات کی کوئی گنجائش بن ہی نہیں رہی۔ میں جو بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ اس نظام کو بالکل دفن کرنے کی ضرورت ہے اور نئے سرے سے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ 2011 سے 16 پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار، 2016 سے 2021 نون لیگ کا اقتدار، مسائل جو کہ تو ہیں یا کسی بھی حکومت نے کھاوڑہ کے لیے کچھ نہ کچھ رول دیا؟
دیکھیں میں کیمپین جب سٹارٹ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ کچھ ہوگا اس سے آگے کی بات کروں گا، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا ہے. جہاں کہیں بھی جاتا ہوں مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ آج اس کسی صدی میں ہمارے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی ضرورت میں آتا ہے، انسانی ضرورت میں آتا ہے. اسی طرح آج کسی صدی میں لوگ پیدل جس طرح جن رستوں پہ مریضوں کو چارپائی پہ اٹھا کے چلتے ہیں، تو آپ ڈیولپ دنیا میں جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا شاکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہیں. ہمارا پڑھا لکھا نوجوان آج بھی ڈگریاں لے کے عرب کے ریگستانوں میں یا پاکستان میں کہیں گھوم رہا ہے نوکریوں کی تلاش میں. ہم نے کبھی اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ ہم روزگار کی فراہمی کے لیے کوئی مواقع مہیا کریں، کوئی ایسی اپورچونیٹیز تلاش کریں، اسکل جو لیبر ہے وہ پیدا کریں. تو بدقسمتی ہے ہماری، اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ جس رستے میں نے قدم رکھا ہے انشاءاللہ. منصور صاحب نوجوان ہیں، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کھاوڑے سے کس نوجوان کو، کس شخصیت کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجنا ہے. اگر کھاوڑے کے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو ایسے کون سا وین رکھتے ہیں مائنڈ میں جو کھاوڑا کے لوگوں کے لیے پرائرٹی بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے؟ لیکن دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کی فنڈز کی تقسیم و ترسیل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بالکل بوسیدہ آپ کو صاف اور شفاف نظام کے ذریعے برابری کی بنیاد پہ فنڈز کی تقسیم کا ایک سلسلہ بنانا پڑے گا. اس کے لیے آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام لے کے آئیں جو جمہوریت کی اصل روح ہوتی ہے. پیسے جو ہے ڈائریکٹ کونسلز کو جائیں، ویلیج کونسلز کو جائیں، یو سیز کو جائیں، وہ طے کریں کہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے، پرائرٹی نمبر 2 کیا ہے. جب آپ اس طرح کا ایک سسٹم نکال دیں گے، اقتدار کو نچلی لیول پہ منتقل کر دیں گے، تو پھر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لوگوں کو آپ کے دفاتر کے باہر چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ ان کے کام ان کی دہلیز پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک نظام ہے. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جہاں پہ سوارش کی بنیاد پر، سیاسی رشوت کی بنیاد پر لوگوں کی ایڈجسٹمنٹس نہ ہوں، تبادلے نہ ہوں، تقرریاں نہ ہوں. ہمارے تھانہ کچہری کا جو نظام ہے یہ صاف شفاف ہو. اور کھاوڑا میں بالخصوص چونکہ ہمارا ایک بڑا نیگیٹو سا چہرہ پینٹ ہو گیا ہے، اس کو مثبت چہرہ بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کھاوڑا کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، اور وہ خدا نخواستہ کسی غنڈہ گردی اور بدماشی کی کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے. تو یہ سارے نظام جو ہیں انشاءاللہ میری صورت میں کھاوڑا کے لوگوں کو میسر ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کھاوڑا کے لوگ کس شدت کے ساتھ 25 جولائی کو باہر نکلتے ہیں. جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت بڑی وکٹری کے ساتھ ہم. منصور صاحب، الکا کھاوڑا کی سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، چاہنے والے اور مخالفین کو 25 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے آخری کوئی پیغام دینا چاہے تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتے؟ دیکھیں، میں کھاوڑا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 40-45 سال سے آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ میری مائیں بہنیں آج بھی سروں پہ گھڑے اٹھا کے وہ گھروں کی طرف جاتی ہیں. آج بھی ہماری جو گاگریں ہیں وہ کیو میں لگی ہوتی ہیں مختلف چشموں میں نے خود دیکھا ہے. اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے جو بچوں کے لیے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں سے وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی اپورچونٹی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہیا کی ہے کہ ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے باہر نکلیں. کوشش کریں کہ 25 جولائی کو ہر دوسری صورت میں ہم نے اپنے ایک ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے. کسی نوسرباز کے کہنے پہ، کسی سیاسی ٹھیکیدار کے کہنے پہ آپ نے اپنے ووٹ کا سودا نہیں کرنا، کیونکہ ووٹ آپ ایک رات کے لیے وہ سودا تو کر لیتے ہیں لیکن 5 سال یہ آپ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. اس ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جتنے بھی لوگ آپ کے جاننے والے ہیں ان کو پولنگ سٹیشن میں لے کے آئیں اور ان کو اس اہمیت کا احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو بڑے عرصے بعد دیا. اور یاد رکھیں کہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. تو آپ 25 جولائی کو مجھے منتخب کریں. انشاءاللہ میں آپ کو بہت زیادہ کچھ وعدہ نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا نظام دے کے جاؤں گا کہ جو آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بڑے فخر سے بتا سکیں گے کہ اس نظام کو بنانے میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار الکا 5 کھاوڑا مظفر آباد راجہ منصور علی کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. الیکشن ٹرانسمیشن کے اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر فاسٹ نیوز کی اسکرین پر ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.